یہ کہانی ایک عام سے گدھے منگو کے گرد گھومتی ہے جو قسمت کے ایک کھیل میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک عام گدھا واقعی ایک بادشاہ بننے کے قابل ہے؟ آئیے مکمل کہانی جانتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے منگو، جو ایک عام گدھے سے بادشاہ بنتا ہے۔ اس کا کردار معصوم، خواب دیکھنے والا، ہنس مکھ اور آخرکار سمجھدار لیڈر کا ہے۔ مس حسنہ ایک چالاک اور مکار لومڑی ہے جو سیاسی اقتدار کے لیے ہر چال چلتی ہے۔ اس کی علامت کرپشن، مفاد پرستی اور منافقت کی ہے۔ بادشاہ جو ایک شیر ہے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے مگر تجربے سے مالا مال ہے۔ اس کی خاموشی میں بھی دانش ہے اور ہر جانور ایک خاص طبقے یا سوچ کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے بندر تماشبین، ہاتھی اشرافیہ، بکری عوامی مسائل کی نمائندگی کرتی ہے۔ کہانی کا آغاز عزیز نگر نامی ایک خیالی جانوروں کے شہر سے ہوتا ہے، جہاں مختلف اقسام کے جانور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلطنت کا بادشاہ شیر ہے جو جنگل کا حقیقی حکمران ہے۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی حکومت میں سستی، کرپشن اور سیاست کا بول بالا ہے۔ دوسری طرف ہم ایک گدھے کو دیکھتے ہیں جس کا نام منگو ہے۔ منگو ایک معمولی دھوبی ہے جو کپڑے دھونے کا کام کرتا ہے۔ وہ بہت خواب دیکھتا ہے، ایک دن امیر ہونے، مشہور ہونے اور کچھ خاص بننے کا خواب، مگر سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ ایک گدھا ہے اور گدھوں کو عقل سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ منگو کا سب سے قریبی رشتہ دار اس کا چچا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تو ایک گدھا ہے، گدھے گدھے ہی رہتے ہیں۔ لیکن منگو ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر خواب دیکھتا ہے کہ میں کچھ بڑا بنوں گا۔ بادشاہ کے مشیر مس حسنہ جو ایک لومڑی ہے، عوام میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور سوالات سے پریشان ہے۔ عوام بادشاہی نظام کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، انہیں تبدیلی چاہیے۔ چنانچہ مس حسنہ ایک منصوبہ بناتی ہے، کیوں نہ ایک ایسا کمزور، بے عقل اور نااہل جانور بادشاہ بنا دیا جائے جو صرف نام کا بادشاہ ہو اور تمام طاقت اصل میں اس کے ہاتھ میں رہے۔ یہاں آتا ہے منگو، ایک عام، غیر سنجیدہ اور بے وقوف گدھا جس کا بادشاہ بننا عوام کو تفریح دے گا اور مس حسنہ کو اپنے سیاسی عزائم مکمل کرنے کا موقع بھی۔ چنانچہ وہ منگو کو ایک فرضی الیکشن کے ذریعے بادشاہ بنانے کی مہم چلاتی ہے۔ الیکشن کے دوران میں مس حسنہ منگو کو ایک عوامی ہیرو کی طرح پیش کرتی ہے، عوام میں سے عوام کا نمائندہ۔ لوگ منگو کی باتوں پر ہنستے ہیں مگر یہی ہنسی ووٹوں میں بدل جاتی ہے۔ عوام منگو کو ووٹ دیتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر وہ بادشاہ منتخب ہو جاتا ہے۔ منگو کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ ایک دھوبی کا بیٹا، ایک عام گدھا اب پورے عزیز نگر کا بادشاہ ہے۔ شروع میں منگو بہت خوش ہوتا ہے، اسے اچھے کپڑے، محل، خادم، شہرت سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن جلد ہی وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے صرف ایک کٹ پتلی بنایا گیا ہے۔ سارے فیصلے مس حسنہ اور اس کی ٹیم لیتی ہے، منگو بس رسمی طور پر تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ منگو کچھ اچھے فیصلے کرنا چاہتا ہے عوام کی فلاح کے لیے، مگر ہر بار اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ محض ایک دکھاوے کا بادشاہ ہے۔ ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت عوام کی ہے۔ اگر وہ اپنی نیت صاف رکھے اور صحیح معنوں میں قیادت کرنا چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ منگو خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے، پرانے حکمرانوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور عوام سے براہ راست ملاقاتیں کرتا ہے۔ وہ جانوروں کے حالات جانتا ہے، ان کے مسائل سنتا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ ان کی زندگیاں بہتر بنائے۔ مس حسنہ اور اس کے سیاسی حواریوں کو منگو کی یہ بیداری بالکل پسند نہیں آتی۔ وہ اسے ہٹانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ مس حسنہ منگو کے خلاف افواہیں پھیلاتی ہے، جھوٹے سکینڈلز بناتی ہے اور اسے بے عزت کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر منگو ہار نہیں مانتا۔ وہ اپنے سچ، اپنے خلوص اور عوام کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ وہ ایک عوامی مہم چلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے دل بڑا اور نیت صاف ہونی چاہیے، نہ کہ نسل یا طاقت۔ کہانی کے آخر میں منگو کو ایک بڑا موقع ملتا ہے کہ وہ یا تو پرانی سیاست کا حصہ بن جائے یا اصل بادشاہت کا بوجھ اٹھا کر عوام کی خدمت کرے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب صرف نام کا بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ عمل سے ثابت کرے گا کہ ایک گدھا بھی بادشاہ بن سکتا ہے، صرف نسل نہیں، نیت اہم ہے۔ مس حسنہ کو اس کی سازشوں سمیت بے نقاب کیا جاتا ہے اور منگو اصل حکمران کی طرح حکومت سنبھالتا ہے۔
وہ نظام میں شفافیت، انصاف اور تعلیم لے کر آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قائد وہی جو دل سے قیادت کرے۔ سیاست صرف طاقت کا کھیل نہیں بلکہ خدمت کا نام ہے۔